بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں محرم کے اندر روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کروں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختلف احادیث کے اندر بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ محرم میں ایک دن کا روزہ رکھا تو اس کو ہر روزہ کے بدلہ 30 دن کے روزے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ جس نے محرم میں ایک دن کا روزہ رکھا تو اس کو ہر روزہ کے بدلے میں 30 روزے کا ثواب ملے گا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو فضیلت والے روزے ہیں وہ ماہ محرم کے روزے ہیں، اور تمام فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ جو فضیلت والی نماز ہے اور رات کی نماز تہجد کی نماز ہے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی فرمایا کہ جو رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو فضیلت والے روزے ہیں وہ ماہ محرم کے روزے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کے روزے کے متعلق ارشاد فرمائے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ یہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یعنی کہ جو بندہ 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جس وقت حضور علیہ السلام مکہ سے مدینہ میں تشریف لائے تو وہاں پر دیکھا کہ یہود لوگ اور کچھ دوسرے لوگ بھی وہاں پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو پوچھا کہ تمہاری وجہ کیا ہے روزہ رکھنے کی؟ تو کہنے لگے کہ ہم 10 محرم کو روزہ اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 10 محرم کے دن فرعون سے نجات عطا کی تھی، تو اس وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بھائی ہیں اور ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم یہود کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے، بلکہ اگر موقع ملا تو ہم 9-10 کا یا 10-11 کا روزہ رکھیں گے۔ تو دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے روزہ رکھنے میں بھی کتنی احتیاط فرمائی، اور فرمایا کہ روزہ رکھنے میں بھی یہود کی مشابہت اختیار نہیں کرنی۔ آج ہمیں دیکھیں کہ ہم تو ہر کام کے اندر جو ہے یہودی نصرانی لوگوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، انہی کی طرح کپڑے پہننے کی کوشش کرتے ہیں، انہی کی طرح جو ہے ہم اپنے بال بنانے کی کوشش کرتے ہیں، انہی کی طرح ہم اپنا جو ہے رہن سہن انہی کی طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں روزہ رکھنے سے بھی اس طرح منع فرمایا ہے کہ یہود کی مشابہت نہیں کرنی، ہمیں 2 روزے رکھنے ہیں، 9-10 کا یا 10-11 کا روزہ رکھنا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے رہن سہن کے اندر احتیاط کرنی چاہیے اور اپنے کاموں کے اندر احتیاط کرنی چاہیے کہ ہماری کسی طرح بھی مشابہت جو ہے یہود کے ساتھ نہ ہو۔ پھر دیکھیں جس کے ساتھ آدمی کی محبت ہوتی ہے نا، جس کے ساتھ دل لگتا ہے تو آدمی اسی کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے، اسی کی طرح کپڑے پہننے کی کوشش کرتا ہے، اسی کو فالو کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی اسی کی طرح گزاروں، اپنا لائف سٹائل جو ہے اسی طرح بناؤں جس سے آدمی محبت کرتا ہوتا ہے۔ ایک دن ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بات بڑی پریشان کرتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابی کون سی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ صحابی نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بات پریشان کرتی ہے کہ جب آپ جنت میں ہوں گے تو آپ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے، تو وہاں پر ہم آپ کی زیارت کیسے کر سکیں گے؟ حالانکہ دنیا کے اندر تو جس وقت بھی ہمارا دل کرتا ہے آپ کی زیارت کرنے کو، آپ کے پاس آنے کو، تو ہم مسجد میں آ کے آپ کی زیارت کر لیتے ہیں یا گھر میں آ کے آپ کی زیارت کر لیتے ہیں۔ تو جنت میں تو آپ اعلیٰ درجے میں ہوں گے، اعلیٰ مقام پر ہوں گے، تو وہاں پر ہم آپ کی زیارت کیسے کر سکیں گے؟ یہ بات مجھے پریشان کر رہی ہے۔ ابھی جبریل امین آئے اور آ کر حضور علیہ السلام کو پیغام دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی کو یہ بات بتا دیں، اپنے پیارے صحابی سے ارشاد فرمائیے کہ المرء مع من احبا، کہ آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا جنت میں ہوگا، کہ آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے جنت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سن کے ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ آج تک ہمیں اتنی خوشی نہیں پہنچی۔
تو ہمیں بھی اپنی محبت کا اندازہ رکھنا چاہیے کہ ہماری محبت کے ساتھ ہے ہمارا رہن سہن، ہمارا چال چلن کس کے طور طریقے پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ السلام سے سچی محبت کرنے کی، ہمیں صحابہ کرام کے طریقے پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ماہ محرم میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔